بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ایوری ون۔ آج کل ہماری لائف اتنی زیادہ بزی ہو چکی ہے کہ ہم اپنے بچوں کے ساتھ کوالٹی ٹائم سپینڈ نہیں کر پاتے۔ کوالٹی ٹائم ڈزنٹ مین کہ ہم ان کے ساتھ 24 گھنٹوں میں سے 15 گھنٹے اسپینڈ کریں، 10 گھنٹے اسپینڈ کریں، 5 گھنٹے اسپینڈ کریں، بٹ اس کا یہ مطلب ہے کہ ہم 24 گھنٹوں میں سے ان کے ساتھ پورے دن میں ملا کے بھی اگر ہم 1.5-2 گھنٹے بھی ان کے ساتھ اسپینڈ کریں تو وہ اتنے اچھے ہونے چاہیے کہ وہ ہمارے بچوں کو خوش کرنے کے لیے، ان کو اندر سے ہیپی کرنے کے لیے بالکل انف ہوں۔ اگر ہم ان کو اس 1.5-2 گھنٹے میں بھی اپنے موبائل کے ساتھ چپکے رہیں گے یا پھر ان کو پراپر وداؤٹ اینی ڈسٹریکشن ٹائم نہیں دیں گے تو وہ بلیو می یہ ہمارے بچوں کے لیے بہت ڈینجرس چیز ہے، جو کہ آج کل کے پیرنٹس بہت زیادہ اگنور کرتے ہیں۔ ہم لوگوں کو یہ بھی پتہ ہوتا ہے کہ ہم گلٹی بھی فیل کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم اپنے بچوں کو ٹائم نہیں دے پا رہے، وہی ٹائم ہم موبائل کو دیتے ہیں اور یا کوئی بھی ایسی دوسری ایکٹیویٹیز کو دینا زیادہ پریفر کرتے ہیں کہ ہم یہ کام بھی کر لیں، وہ کام بھی کر لیں۔ بچوں کو کارٹونز لگا دیے یا پھر بچوں کو ڈانٹ کے بٹھا دیا، یہ چیز بچوں پہ بہت بری طرح اثر کرتی ہے۔ میرے ساتھ بھی ایسا ہوتا ہے کہ جن دنوں میں میں زیادہ کسی وجہ سے مصروف ہوتی ہوں یا پھر یو کین سے کہ لاسٹ منتھ بہت زیادہ میں بیمار رہی ہوں، اس وجہ سے میں اپنی بیٹی کو صحیح سے ٹائم نہیں دے پائی اور وہ زیادہ ٹائم اس کا اسکرین ٹائم میں گزرا اور کارٹونز وہ دیکھتی رہتی تھی سارا دن۔ اس سے یہ ہوا کہ بہت زیادہ وہ اگریسو رہنا سٹارٹ ہو گئی، رونا دھونا، بات بات پہ ضد کرنا، اور میں بیماری میں اور بھی اریٹیٹ ہوتی تھی کہ یار کیا مصیبت ہے، کیا مسئلہ ہو گیا ہے، ہر بات پہ رونا، کوئی نارمل بات پہ بھی رونا، کسی چیز سے انکار کر دینا یا انکار کے علاوہ سمجھانا کہ بیٹا یہ چیز ایسے نہیں ایسے کر لیں، اس پہ بھی رونا دھونا سٹارٹ۔ اور یہ چیز مجھے مینٹلی بھی بہت ڈسٹرب کر رہی تھی اور فزیکلی تو کر ہی رہی تھی، جس کی وجہ سے میں اس پہ بھی چیخنا چلانا سٹارٹ ہو گئی تھی کہ دن میں ایک آدھ دفعہ تو ضرور اس پہ شاؤٹ کرتی تھی، جس سے وہ بھی ڈر جاتی تھی اور کہنا سٹارٹ کرتی تھی مما آپ مجھ سے پیار نہیں کرتی، صرف بابا مجھ سے پیار کرتے ہیں، یہ وہ۔ اور یہ چیز مجھے ڈپریشن کی طرف لے کے جا رہی تھی۔ پھر میں نے ایک رات ساری میں سوئی نہیں، مجھے اسی وجہ سے نیند نہیں آئی کہ رات بھی وہ بہت زیادہ تنگ کر کے اور رو کے سوئی، اور میں بھی بہت زیادہ ڈسٹرب ہوئی، میں بھی روتی رہی کہ پتہ نہیں کیا مسئلہ ہو گیا ہے۔ پھر میرے ہسبینڈ آئے آفس سے تو میں نے ان سے ڈسکس کیا، ہم دونوں میاں بیوی نے یہی اینڈ میں کنکلوژن نکالا کہ ہم اس کو پراپر ٹائم نہیں دے پا رہے، جس کی وجہ سے وہ بہت زیادہ ڈسٹرکٹیو فیل کرتی ہے، بہت زیادہ لونلی فیل کرتی ہے اور ضد کرنا سٹارٹ ہو گئی تھی بہت زیادہ۔ تو پھر ہم نے اس کے لیے پراپر پلاننگ کی، ہم نے گوگل پہ سرچ کی بہت ساری چیزیں، تو جن چیزوں نے میری ہیلپ کی اس کو اچھے موڈ کی طرف لانے کے لیے، اس کی روٹین اچھی بنانے کے لیے، وہ میں آپ لوگوں سے شیئر کرتی ہوں۔ انشاءاللہ اگر آپ لوگ بھی اسی مشکل کا شکار ہیں تو یہ چیز آپ لوگوں کو بہت زیادہ ہیلپ کرے گی۔ اس میں صرف 5 سے 6 ٹپس ہوں گی، انشاءاللہ وہ چیز آپ لوگوں کے لیے بہت ہیلپ فل رہے گی، جیسے میرے لیے رہی۔ یہ آپ کچھ دن کر کے دیکھ لیں، بلیو می آپ لوگ مجھے دعائیں دیں گے انشاءاللہ۔ اس میں جو پہلی سب سے امپورٹنٹ ٹپ ہے وہ یہ ہے کہ اسپینڈ ایٹ لیسٹ 3 to 5 منٹس ود یور چائلڈ وین ہی اور شی ویک اپ۔ جب بھی آپ کا بچہ اٹھتا ہے آپ اس کو ایٹ لیسٹ 3 to 5 منٹس اتنا کوالٹی ٹائم دیں، اس سے ہگز کریں، کڈل کریں، اس کو فیڈر بنا کے دیں، اس سے باتیں کریں، اس کو سارا دن کے پوچھیں آج میرے بچے نے کیا کھانا ہے، میں بابا سے کیا منگوا کے دوں یا میں آج کیا بنا کے دوں۔ اس طرح کی چھوٹی چھوٹی چیزیں کرنے سے یقین کریں اس کا مائنڈ بہت صبح اٹھتے ہی وہ اتنا ریلیکس ہو جائے گا بچہ کہ سارا دن وہ پھر ریلیکس رہے گا۔ اور اگر بچہ آپ کا نہیں روئے دھوئے گا، ضد نہیں کرے گا تو آف کورس ماں بھی ریلیکس رہے گی، ماں بھی سکون سے اپنے سارے گھر کے کام کر سکے گی۔ اور اپنے بچے کو بتائیں کہ آپ اس کو کتنا پیار کرتے ہیں، وہ آپ کے لیے کتنا امپورٹنٹ ہے، اس نے کیسے آپ کی لائف کمپلیٹ کی ہے، آپ کتنا پراؤڈ فیل کرتے ہیں اس کو کہیں بھی باہر اپنے ساتھ لے جاتے ہوئے یا پھر کسی کے سامنے انٹروڈیوس کرواتے ہوئے۔ یہ چیزیں اس کو بہت زیادہ کانفیڈنٹ بنائیں گی انشاءاللہ۔ اور اس میں دوسری ٹپ ہے میک اینڈ ایٹ میل ود یور چائلڈ وین ایور پاسبل۔
ہر ماں کی طرح میں بھی پہلے ایسے ہی کرتی تھی کہ ناشتہ بنانے لگی ہوں تو بچے کو ٹی وی پہ کارٹون لگا دیے یا موبائل پکڑا دیا کہ وہ سکون سے بیٹھ کے کارٹون دیکھے اور میں سکون کے ساتھ اپنا کام کر لوں اور مجھے کوئی ڈسٹرب کرنے والا نہ ہو. لیکن یہ چیز ہمارے لیے اور ہمارے بچے دونوں کے لیے بہت ڈینجرس ہے. اس ٹائم تو ہم سکون سے کام کر لیتے ہیں لیکن یہ ان فیوچر ہمارے لیے بہت زیادہ ڈسٹرکٹیو ثابت ہوگی یہ چیز. تو پھر میں نے اپنی روٹین سیٹ کی کہ میں نے اس کو صبح اٹھ کے کارٹون نہیں لگا کے دینے، اس کو اپنے ساتھ بزی کرنا ہے. اس سے آپ کا کام تو تھوڑا سا کہہ سکتے ہیں لیٹ ہو جاتا ہے، یا آپ کو اتنا کمفرٹیبلی آپ کام نہیں کر پاتے، آپ کا کوئی 15-20% کمفرٹ لیول کم ہو جاتا ہے. لیکن ہم ابھی اپنا کمفرٹ لیول تھوڑا سا کم کر لیں گے تو ان فیوچر انشاءاللہ ہمارا کمفرٹ لیول پھر اتنا کم نہیں ہوگا، ہمیں کوئی ذہنی پریشانی نہیں ہوگی. ہمارے بچے کو ہمارے ساتھ ٹائم اسپینڈ کرنے کی عادت ہو جائے گی تو وہ بڑا ہو کے بھی ہمارے ساتھ ٹائم اسپینڈ کرنا ہی پسند کرے گا. اس کو اکیلے رہنے کی عادت نہیں پڑے گی، کیونکہ جو روٹین ہم اپنے بچے کی ابھی سیٹ کر دیں گے اسکول جانے سے پہلے، وہی پھر انشاءاللہ اس کی روٹین آگے بھی سیٹ رہے گی. اور اب آتے ہیں تھرڈ پوائنٹ کی طرف. تھرڈ پوائنٹ ہے میک اے پازیٹیو امپیکٹ ان ایوری لٹل بٹ آف ٹائم. جیسے میں اپنی بیٹی کو نہلا کے آئی ہوں، روز ایسے نہلا کے آتی ہوں تو اس کی کوشش ہوتی ہے کہ مما 2-3 منٹ مجھے گود میں لے کے بیٹھیں، مجھ سے حگ کریں، مجھ سے پیار کریں، مجھ سے باتیں کریں. تو وہ 90% میں ٹرائی کرتی ہوں. کسی دن بہت زیادہ کبھی ہوتا ہے نا انسان بہت زیادہ مصروف ہوتا ہے یا کوئی کام چھوڑ کے بچے کو نہلانے آیا ہوتا ہے، تب نہیں. ادروائز میری کوشش ہوتی ہے کہ میں اپنی بیٹی کے ساتھ، اگر وہ چاہ رہی ہوتی ہے کہ مما مجھے گود میں لے کے بیٹھیں، تو اس کو میں ایسے ہی کرتی ہوں، پیار کرتی ہوں، اس کے ساتھ ٹائم اسپینڈ کرتی ہوں، سکون کے ساتھ یہ والا ٹائم اس کو دیتی ہوں. اور اس کے بال وغیرہ اچھے سے بنائے، اس کو پیار شیار کیا. اور پھر یہ تقریباً 15-20 منٹ کا سیشن ہوتا ہے ہم ماں بیٹی کا، اور اس کے بعد ماشاءاللہ میری بیٹی ہیپی سی کھیلتی رہتی ہے. اور پھر کافی دیر تک مجھے اس کو ٹائم دینے کی بھی بلیو میں ضرورت نہیں پڑتی. وہ خود ہی اپنے ٹوائس کے ساتھ بزی ہو جاتی ہے اور اپنی چیزوں کے ساتھ بزی ہو جاتی ہے. اور پھر وہ ٹائم بھی ڈیمانڈ نہیں کرتی کہ مما مجھے ٹائم دیں، مما آپ یہ کام چھوڑیں اور مجھے ٹائم دیں. لیکن جن دنوں میں اس کو ٹائم نہیں دے پا رہی ہوتی اس طرح پراپر، تو وہ پھر ضد کرتی ہے کہ مما آپ یہ کام چھوڑیں، مجھے ٹائم دیں، مجھے اٹھائیں. اور پھر مصروفیت میں ہمارے لیے بھی یہ چیز بہت زیادہ ڈسٹربنگ ہو جاتی ہے، کیونکہ سارا دن وہ بے شک ورکنگ وومن ہو یا ہاؤس وائفس ہوں، کام نہیں ختم ہوتے. آپ صبح سے لے کر رات تک بھی لگے رہو تو ہمارے کاموں نے نہیں ختم ہونا. ہم ان کو چھوڑ کے بیٹھیں گے تو وہ ختم ہوں گے، ادروائز وہ نہیں ختم ہوں گے. اس لیے اپنے کاموں کے درمیان میں تھوڑا سا کوالٹی ٹائم نکال لیں اور اپنے بچوں کو لازمی دیں. جیسے یہ میں نے اپنی بیٹی سے کہا تھا کہ اپنے جو شوز نہانے سے پہلے اتارا وہ اپنے ڈرار میں رکھیں، اور وہ ماشاءاللہ اسی ٹائم اس نے اپنے ڈرار میں رکھا. اس طرح چھوٹی روٹین ہم ان کی سیٹ کر دیں گے اسکول جانے سے پہلے تو پھر یہ ہمارے لیے ہی آسانی ہے. اور ہم نے تھوڑی سی اس طرح ایفرٹ کر کے اگر ہم اپنے لیے فیوچر میں آسانی پیدا کر لیں گے. اس طرح ہم اس کو نہلا دھلا کے ریڈی کر کے، اور اس کے بعد اب میں نے نہانے کے لیے جانا تھا. میں نے اس کو بولا کہ بیٹا میں نہانے کے لیے جا رہی ہوں، آپ اب کھیل لیں. اور یہ دیکھیں میں کیمرہ پیچھے آن کر گئی تھی. میں نے کہا اس کی ایکٹیویٹی بھی ریکارڈ ہو جائے گی اور میں نہا کے بھی آ جاؤں گی. اور دیکھیں اپنے ٹوائز کے ساتھ کھیل رہی ہے اور اپنی مرضی سے جو بھی اس کا دل کر رہا ہے وہ کر رہی ہے. بالکل بھی رو دھو نہیں رہی، نہ کارٹونز کے لیے ضد کر رہی ہے. اب میں نہا کے آؤں گی، نماز پڑھوں گی. اس کو آدھا پونا گھنٹہ جو میں نے نماز اور قرآن پڑھنا ہے، کیونکہ آج فرائیڈے تھا اور کچھ صورتیں وغیرہ پڑھنی تھی ظہر کی نماز کے بعد، تو وہ میں نے اس کو اسکرین ٹائم دے دیا تاکہ میں نماز اور قرآن پاک وغیرہ تسلی سے پڑھ سکوں. اور وہ تقریباً 35-40 منٹس کا سیشن تھا اس کا. اس کے بعد پھر میں نے کھانا شانا بنانا تھا. یہاں پہ یہ مجھ سے کہہ رہی تھی کہ مما میں نے بابا کے آفس جانا ہے، بابا کب آئیں گے، مجھے کب لے کے جائیں گے. تو میں اس کو تھوڑا سا کام کرنے کی کوشش کر رہی تھی کہ نہیں بیٹا بابا آپ کو روز آفس نہیں لے کے جا سکتے، کبھی کبھار تو ہوا ہفتہ 10 دن میں ایک دفعہ. لیکن وہاں جا کے بابا نے کام بھی کرنا ہوتا ہے، کیونکہ میرے ہسبینڈ کا بزنس ہے، تو وہ کبھی کبھار جس دن برڈن کم ہو کام کا یا پھر یہ زیادہ ضد کرے تو اپنے ساتھ 1-2 گھنٹے کے لیے لے جاتے ہوتے ہیں. آفس زیادہ دور نہیں ہے.
تقریباً 10 منٹس کا ڈسٹینس ہے بائک یا گاڑی وغیرہ پہ، تو اس لیے وہ اس کو لے جاتے ہیں اور کچھ دیر کے بعد پھر چھوڑ بھی جاتے ہوتے ہیں۔ تو اب میں نے اس کو کارٹون لگا کے دیا، اس کے بعد میں نماز وغیرہ پڑھوں گی تسلی کے ساتھ، قرآن پاک وغیرہ پڑھوں گی، اور پھر کھانا بنانے کچن میں جاؤں گی تو اس کو پھر اپنے ساتھ لے جاؤں گی۔ اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ میں اس کو اپنے پاس بٹھا کے کچھ نہ کچھ کھانے پینے کو بھی دے دیتی ہوں، جس سے اس کو خود بھی کھانے کی عادت پڑتی ہے۔ کبھی اس کا موڈ ہو کہ ماں آپ مجھے کھلائیں تو میں اس کو خود بھی کھلا دیتی ہوں، اور کچن میں اور بھی بہت سارے کام ہو جاتے ہیں اور یہ مما کے ساتھ ٹائم بھی اسپینڈ کر لیتی ہے۔ کبھی ہمارا موڈ ہو تو ہم کیبنٹس کی بھی چیکنگ کر لیتے ہیں، اس میں اپنے مطلب کی چیز نکال کے اس سے بھی کھیل لیتے ہیں، اور کبھی اپنے ٹوائز کے ساتھ کھیلنے کا موڈ ہو تو وہ بھی کھیل لیتی ہے، یا روم میں جا کے اپنی مرضی سے کوئی بھی کپڑے بھی ماشاءاللہ اب خود سے چینج کرنا سٹارٹ ہو گئی ہے۔ میں صرف اس کو ایک دفعہ نہلا کے جو کپڑے چینج کرتی ہوں، باقی دن میں 2-3 دفعہ اپنی مرضی سے جو اس کا دل کرتا ہے کہ مما میں نے یہ چینج کرنا ہے، یہ چینج کرنا ہے، تو کبھی بچے کو روکنا بھی پڑ جاتا ہے۔ 100% ہم ان کی باتیں مان بھی نہیں سکتے اور ہمیشہ ان کو انکار بھی نہیں کرنا چاہیے۔ تو سچویشن کے حساب سے میں اس کو کہہ دیتی ہوں بیٹا نہیں، آج یہ ڈریس نہیں آپ نے پہننا، یا یہ کام آپ نے نہیں کرنا۔ تو کبھی سمجھ بھی جاتی ہے، کبھی اس کو پیار سے بھی سمجھانا پڑتا ہے، کبھی تھوڑا بہت ڈانٹنا بھی پڑتا ہے۔ بس سچویشن کے حساب سے ہمیں چلنا پڑتا ہے اور اسی حساب سے چلنا چاہیے۔ ہر کام 100% ہم ایک جیسا نہیں کر سکتے کہ ہم نے انکار کرنا ہی نہیں ہے یا پھر ہم نے ڈانٹنا ہی نہیں ہے، اور 100% یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ ہم صرف پیار ہی پیار کریں اور ہم ان کو کسی بات پہ سمجھائیں بھی نہ۔ ہر چیز ساتھ ساتھ چلتی ہے، اور پیرنٹس اس چیز کو اچھے طریقے سے سمجھ سکتے ہیں۔ جو میرے جیسے نئے پیرنٹس ہیں جن کا ابھی ایک ہی بیبی ہے، ان کو ابھی چیزیں سیکھنے میں، ہمیں ابھی چیزیں سیکھنے میں تھوڑا ٹائم لگ جائے گا، لیکن انشاءاللہ ٹائم کے ساتھ ساتھ وہ تو سیکھنا سکھانا تو قبر تک چلتا ہے نا وہ۔ اور اگر ہم یہ کہیں کہ ہم ایز اے پیرنٹ آئیڈیل بن سکتے ہیں، یا ایز اے وائف، یا ایز اے ہسبینڈ، یا ایز اے ڈاٹر، یا کسی بھی ریلیشن شپ میں ہم آئیڈیل بن سکتے ہیں، تو دس از ٹوٹلی امپاسبل۔ ہم کسی بھی چیز میں آئیڈیل نہیں بن سکتے۔ ہر انسان کسی نہ کسی موقع پہ کسی نہ کسی چیز میں غلطی کر رہا ہوتا ہے، لیکن عقل مند انسان وہی ہوتا ہے جو اپنی غلطیوں سے سیکھے۔ میں نے بھی بہت ساری زندگی میں غلطیاں کی ہیں، میرڈ لائف میں بھی اور اپنے بچے کے ساتھ بھی بہت ساری چیزوں میں انسان غلطیاں کرتا ہے، لیکن بعد میں ریگریٹ کر کے اگر ہم اس غلطی کو ٹھیک کر لیں تو وہی عقل مندی ہوتی ہے۔ تو میں نے جو غلطیاں کیں میں آپ لوگوں سے شیئر بھی کر رہی ہوں، اور آپ لوگوں کو بتا بھی رہی ہوں کہ یہ کام اگر ہم کریں تو ہمارا بچہ اور ہم اچھے سے ٹائم اسپینڈ کر سکتے ہیں۔ یہ دیکھیں، یہ اپنی مرضی سے ٹراؤزر اور شرٹ کے اوپر ایک اور چیز پہن کے آ گئی ہے اور میں نے اس کو روکا نہیں۔ مما یہ بٹن بند کر دیں، میں نے بٹن بند کر دیا، میں نے کہا چلو انجوائے کرو، اور سارا دن ہمارا یہی کام چلتا ہے۔ اور ایک طرف میں نے سالن رکھا ہوا تھا ہلکی آنچ پہ، وہ بھی میں ساتھ ساتھ اس کو مینیج کر رہی تھی، اور ساتھ میں اس کے کپڑے بھی کل واش ہوئے تھے سارے، تو ان کو بھی میں پریس کر رہی تھی، اور ساتھ میں اپنے بچے کے ساتھ بھی میں نے ٹائم اسپینڈ کر لیا۔ اس کی بھی بہت ساری باتیں مان لی، مما یہ کر دیں، مما یہ دے دیں، مما وہ کر دیں، تو وہ بھی سارا کام ہو رہا تھا ساتھ ساتھ۔ اور یہاں پہ میں عصر کی نماز پڑھنے لگی تھی، اور میں نے کیمرہ آن کر کے رکھ دیا۔ میں نے کہا چلیں اس کی بھی ایکٹیویٹی ریکارڈ ہو جائیں گی، اور اس کی نظر پڑ گئی ٹرائی پوڈ پہ، اور یہ دیکھیں وہاں پہ زلزلہ آ چکا ہے ٹرائی پوڈ پہ، اور محترمہ موبائل لے کے بیٹھ چکی تھی، اور پھر میں نے نماز پڑھ کے اس کو پیار سے روکا۔ میں نے کہا بیٹا نہیں، موبائل نہیں دیکھنا، اس کا موبائل اللہ کا شکر ہے تقریباً 100% بالکل ختم کیا ہوا ہے، موبائل بھی نہیں دیتے، بہت ریئرلی ہوتا ہے، بہت ریئرلی، ادروائز نہیں دیتے۔ اور رات کو بھی سارے کاموں سے فری ہونے کے بعد یا تو اس کے بابا زیادہ ٹائم اسپینڈ کرتے ہیں، کیونکہ میں کافی زیادہ آج کل تھک جاتی ہوں اپنی حالت کی وجہ سے، تو میں زیادہ نہیں دے پاتی، لیکن میں کوشش کرتی ہوں پھر بھی اس کو 15 سے 20 منٹ یا آدھا گھنٹہ ضرور دوں، جس میں اس کی تھوڑی بہت بکس ریڈنگ ہو جائے، یا تھوڑی بہت رائٹنگ ہو جائے، یا تھوڑی بہت سٹوری ٹائم ہو جائے۔ وہ اس کے موڈ پہ ڈپینڈ کر رہا ہوتا ہے، اپنے بابا کے ساتھ بھی اور میرے ساتھ بھی، کہ ہم اس سے پوچھتے ہیں کہ کیا کرنا ہے، پینٹنگ کرنی ہے، ڈرائنگ کرنی ہے، ریڈنگ، رائٹنگ، روز اس کا موڈ چینج ہوتا ہے کہ مما آج میں نے بک ریڈنگ کرنی ہے، یا رائٹنگ کرنی ہے، یا ریڈنگ کرنی ہے۔ اور بابا کے ساتھ بھی اپنے موڈ کے حساب سے کہ آج میں نے پینٹنگ کرنی ہے، ڈرائنگ کرنی ہے، یا بابا ہم کھیلتے ہیں، چھپا چھپا کھیلتے ہیں، یا پھر کچھ بھی ایسی وہ بابا کے ساتھ
گیم کھیل لیتی ہے، اور اس میں میرے ہسبینڈ بھی ٹرائی کرتے ہیں کہ موبائل رکھ کے اس کے ساتھ وہ جو آدھا گھنٹہ اسپینڈ کرنا ہے یا 15-20 منٹ اسپینڈ کرنے ہیں وہ اچھے سے اس کے ساتھ اسپینڈ ہو جائیں، اس کا ٹائم بھی اچھا گزر جائے اور ہمارا بھی جس کو کہتے ہیں دن بن جائے، اچھا سا ٹائم گزر جائے۔ اس طرح ہمارا بچہ بھی سونے کے ٹائم تک ہیپی ہو جاتا ہے ماشاءاللہ، اور ہم بھی ہیپی ہو جاتے ہیں۔ زیادہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ یہی والی ہیلدی روٹین ہی فالو کریں، کبھی چیزیں آگے پیچھے بھی ہو جاتی ہیں، وہ نارمل روٹین کا حصہ ہیں، اپس اینڈ ڈاؤن ساتھ ساتھ چلتے ہیں، انہی کے ساتھ ہم نے زندگی گزارنی ہے اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے رہنا ہے۔ ہوپ سو یہ ویڈیو میری ان بہنوں کے لیے تھوڑی بہت ہیلپ فل ضرور ثابت ہوگی جو میری طرح بچوں کے ساتھ اسٹرگل ٹائم سے گزر رہی ہیں۔ اگر آپ لوگوں کو میری ویڈیو پسند آئے تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب لازمی کر دیں اور ایک پیارا سا کمنٹ بھی کر دیں۔ مجھے آپ لوگوں کے پیارے سے فیڈ بیک کا انتظار ہمیشہ رہے گا، اور اگر آپ لوگوں کے پاس کوئی اچھی سجیشن ہو تو وہ مجھے بھی ضرور آپ گائیڈ کریں، انشاءاللہ میں وہ بھی فالو کرنے کی ٹرائی کروں گی۔ اب مجھے نیکسٹ ویڈیو تک اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔